اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ وان تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون۔ صدق اللہ علیہ العظیم۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو میرا آج کا جو ٹاپک ہے وہ توحید ہے۔ ہم مسلمان صرف یہ نہیں مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے، یہ کافی نہیں ہے۔ مونوتھیزم کی معنی خدا ایک ہے، یہ کافی نہیں ہے۔ ہم مسلمان مانتے ہیں توحید میں۔ توحید آتا ہے عربی لفظ وحدہ سے، مطلب یونیفیکیشن، مطلب وحدانیت، ٹو یونائٹیڈ، ٹو کنسولیڈیٹ۔ صرف ایک خدا میں ماننا کافی نہیں ہے۔ اسلام توحید میں ماننا فرض ہے۔ اگر اسلام میں جو بندہ ان ہوتا ہے وہ توحید پر ماننا فرض ہے اس پہ۔ اور اس توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے توحید الربوبیہ، توحید اسماء الصفات اور توحید العبادہ۔ پہلی قسم توحید الربوبیہ، مطلب ساری کائنات کا رب ایک ہے اور جتنی بھی چیز کائنات میں ہے ساری چیزوں کو ضرورت ہے اس رب کی، لیکن اس رب کو کوئی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ Everything is dependent on him, but he is dependent of anything and everything in this world۔ اسے کہتے ہیں توحید الربوبیہ۔ ہم مانتے ہیں ہمارا خالق، ہمارا رب، ہمارا پالنے والا صرف ایک ہی ہے اور ساری چیز جو کائنات میں ہے ان کو ضرورت ہے اس رب کی، اور اس رب کو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ کوئی بھی چیز کائنات میں اس کو ضرورت نہیں ہے۔ دوسری قسم ہے توحید اسماء الصفات، مطلب خدا، اللہ کی صفات اور اللہ کے نام۔ اس توحید اسماء الصفات کے 5 نقطے ہیں۔ پہلا نقطہ ہے کہ اللہ کو اس طریقے سے ڈسکرائب کرنا چاہیے، جب اللہ کے بارے میں آپ کہتے ہیں تو اس کو اس طریقے سے کہو جس طریقے سے اللہ اور اللہ کے رسول نے کہا۔ ہم اپنے دماغ سے ڈسکرائب نہیں کر سکتے ہیں۔ جس طریقے سے اللہ اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے بارے میں ذکر کرا، اسی طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں۔ ہم اپنے دماغ سے اللہ کو ڈسکرائب نہیں کر سکتے ہیں۔ دوسرا نقطہ، اللہ کی صفات وہی ہے جو اللہ نے اپنے آپ کو کہا یا اللہ کے رسول نے کہا۔ مثال کے طور پر قرآن میں لکھا ہے اللہ کو غصہ آتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی صفات ہے الغاضب، غصہ ہونے والا۔ اللہ غصہ ہوتا ہے، لیکن اللہ یا اللہ کے رسول نے یہ کبھی نہیں کہا کہ اللہ کی صفات ہے غصہ ہونے والا، الغاضب۔ یہ غلط ہے۔ صرف وہ صفات دینا چاہیے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے دی ہے۔ اللہ یا اللہ کے رسول نے جو نام اللہ کو جو دیا صرف اسی ہم پکار سکتے ہیں۔ تیسرا نقطہ، جو اللہ کی مخلوقات کی صفات ہے وہ ہم اللہ کو نہیں دے سکتے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جھوٹ بولتا ہے۔ جھوٹ بولنا انسان کی صفت ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھول گیا۔ بھولنا اللہ کی مخلوق انسان کی صفت ہے۔ چوتھا نقطہ، اللہ کی صفات آپ اس مخلوقات کو نہیں دے سکتے ہیں۔ جو اللہ کی صفات ہے، جو انسان یا مخلوقات ہے، اس کو آپ نہیں دے سکتے ہیں۔ آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کیا میں جانتا ہوں کہ انسان جو لافانی ہے، لافانی اللہ کی صفات میں سے ہے۔ انسان لافانی ہو ہی نہیں سکتا۔ پانچواں نقطہ ہے کہ اللہ کا نام آپ کسی انسان کو نہیں دے سکتے ہیں۔ اگر دینا چاہتے ہیں تو اس کے آگے عبد لگانا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی انسان کو اللہ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اگر کہنا ہے تو عبداللہ کہہ سکتے ہیں، اللہ کا عبد، اللہ کا بندہ۔ رحمان نہیں کہہ سکتے ہیں، عبد الرحمن کہہ سکتے ہیں، رحمان کا بندہ۔ اور عبد انسان کے آگے نہیں لے کر سکتے ہیں۔ آپ نہیں کہہ سکتے ہیں عبد الرسول، یہ غلط ہے۔ عبد بندہ صرف اللہ کو ہو سکتا ہے، انسان۔ یہ 5 نقطے ہیں توحید اسماء الصفات کے۔ توحید کی تیسری قسم، توحید
العبادات مطلب ہم عبادت صرف اللہ کی کرنا چاہیے اور اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا چاہیے۔ آپ اللہ کو رب مانتے ہیں اور اللہ کو اچھے نام سے پکارتے ہیں، اچھی صفت دیتے ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کریں، کسی اور کی عبادت کریں تو یہ توحید العبادات کے خلاف ہے۔ عبادت صرف اللہ کی ہونا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کریں تو توحید کے خلاف ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں لکھا گیا ہے، سورہ یونس میں سورہ نمبر 10 آیت نمبر 31 میں کہا جاتا ہے مشرکوں کے بارے میں، جب آپ مشرکوں سے پوچھتے ہیں کہ کائنات کے یہ ساری چیز کس نے بنائی، آسمان اور زمین کے بیچ میں کس نے بنائی، اس کائنات میں سننے کی قوت کس کی ہے، کون ہے جو وہ پاورفل ہے، کون ہے اس کائنات میں جو مردوں میں جان ڈالتا ہے اور زندہ کو موت دیتا ہے، اس کائنات میں سب سے پاورفل کون ہے؟ یہ مشرک کہیں گے اللہ۔ پھر آپ اللہ کے ساتھ دوسروں کو کیوں شریک کرتے ہیں؟ یہ آیت میں سورہ یونس میں سورہ نمبر 10 آیت نمبر 31 میں مشرک مانتے تھے توحید الربوبیہ میں اللہ رب ہے، لیکن اللہ کو ماننے کے علاوہ دوسروں کی بھی عبادت کرتے تھے۔ یہ پیغام دہرایا گیا ہے سورہ زخرف میں سورہ نمبر 43 آیت نمبر 87 میں، جب آپ ان سے پوچھیں گے، ان مشرکوں سے کہیں گے آپ کا خالق کون ہے، کہیں گے اللہ، تو آپ اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ مشرک مانتے تھے کہ ہمارا خالق اللہ ہے، لیکن اللہ کے ساتھ دوسروں کی عبادت کرتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ یوسف میں سورہ نمبر 12 آیت نمبر 106 میں کہ اکثر لوگ اللہ کی عبادت نہیں کرتے دوسروں کو شریک کرنے کے بغیر، یعنی اکثر جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ کے ساتھ دوسرے کی بھی عبادت کرتے ہیں۔ مطلب انسان جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، خدا کی عبادت کرتے ہیں، اس اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کرتے ہیں، دوسروں کو شریک کرتے ہیں، دوسروں کی عبادت کرتے تھے۔ اور اگر اس توحید میں ان تینوں قسمیں سے کسی بھی ایک قسم پر آپ یقین نہیں کرتے، نہیں مانتے، اگر اس کو آپ توڑتے ہیں تو اس کو عربی میں کہیں گے شرک مطلب پارٹنر، کسی کو شریک کرنا، اور شریعتاً شرک مطلب اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا، اسے کہتے ہیں عربی میں شرک۔ اور قرآن مجید میں صاف طور پہ لکھا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 میں، اور سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 104 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر چاہے آپ کے کوئی بھی گناہ معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، کیونکہ جو انسان شرک کرتا ہے وہ بہت بڑا گناہ کرتا ہے اور وہ بہت دور بھٹک چکا ہے۔ اس لیے شرک قرآن مجید میں اسلام میں سب سے بڑا گناہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ اگر آپ نے شرک کیا اور مرنے سے پہلے توبہ نہیں کی، اگر آپ مشرکانہ حالت میں مرے تو آپ کے لیے جہنم 100%۔ شرک کے علاوہ کوئی دوسرا گناہ کیا، اگر اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ اگر آپ نے شرک کیا تو ضرور توبہ کیجئے، شرک کرنا بند کیجئے، انشاءاللہ اللہ آپ کے لیے انشاءاللہ آپ جنت میں جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ شرک کی حالت میں مریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے قرآن مجید میں لکھا ہے، جس کی میں نے شروعات میں آیت تلاوت کی، وہ قرآن پاک جب میں پڑھ رہا تھا سورہ آل عمران کی وہ آیت تھی، وہ مجھے بہت اچھی لگی تھی، جس کی سب سے پہلے میں نے تلاوت کی۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں لکھا ہے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ سب سے پہلے بات اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ صرف اللہ میں مانو، صرف اللہ میں ماننا کافی نہیں ہے۔ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں، اللہ کو ماننا کافی نہیں ہے۔ اللہ کے صرف عبادت کرنا چاہیے، وہ ضروری ہے۔ ولا نشرک بہ شیئا، ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کریں۔ ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، کہ ہم
آپس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہ بنائیں، یہ ضروری ہے۔ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فان تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون۔ اور اگر اس کے بعد وہ لوگ نہیں مانتے تو ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کا کہنا مانتے ہیں۔ یہ پیغام حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیا۔ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 72 میں، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم۔ وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو کہتے ہیں کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم اللہ ہے۔ وہ لوگ کفر کر رہے ہیں۔ وقال مسیح، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اعبدوا اللہ کی عبادت کرو، ربی و ربکم، جو میرا رب ہے اور آپ کا رب ہے۔ انہ من یشرک باللہ، اگر اللہ کے ساتھ کسی نے دوسرے کو شریک کرا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جنت آپ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ وما النار وما للظالمین من انصار، اور آپ کے لیے جہنم کی آگ ہے اور ظالم کے لیے آخرت میں کوئی مددگار نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرماتے ہیں انہ من یشرک باللہ، اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جنت اس کے لیے حرام ہے۔ وما النار وما للظالمین من انصار، اور اس کے لیے جہنم کی آگ اور ظالموں کے لیے آخرت میں کوئی مددگار نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 108 میں کہ جو انسان غلط خدا کی عبادت کرتے ہیں آپ ان خداؤں کو گالی مت دو، ورنہ یہ لوگ جہالت میں اللہ کو گالی دیں گے۔ لکھا گیا ہے قرآن مجید میں سورہ لقمان میں سورہ نمبر 31 آیت نمبر 27 میں، اگر آپ اس دنیا کے سارے جہاد کو قلم میں تبدیل کریں اور سارے سمندر 7 سمندر ملا کر اگر سیاہی میں تبدیل کریں، پھر بھی آپ ان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شبد نہیں لکھ سکیں گے۔ اس تقریر کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس آیت سے۔ سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 73 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو اس بات کو سنو، جو کوئی آپ کی مددگار ہے اللہ کے علاوہ، اگر یہ سارے اکٹھا ہو جائیں ایک مکھی کو بنانے کے لیے، پھر بھی یہ لوگ مکھی کو نہیں بنا سکیں گے، اور اگر مکھی کوئی کھانا ان سے چھین لے تو یہ لوگ ان سے کھانا بھی واپس نہیں لا سکیں گے۔ یہ کمزور ہے، وہ نہ لا سکیں گے، کمزور ہیں وہ لوگ جو غلط خدا کی عبادت کرتے ہیں، اور کمزور لوگ ہیں وہ جس کی عبادت کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔